یہ قصہ ہے عراق کے شہر بابل کا، جہاں ایک خضر نامی لڑکا رہتا تھا۔ خضر کی کل کائنات اس کی بوڑھی ماں تھی، جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ خضر کوئی زیادہ امیر نہیں تھا۔ دن بھر وہ کڑی دھوپ میں مزدوری کرتا، اپنے ہاتھوں کی سختی اور پورے دن کی تھکن کو نظر انداز کر کے شام ڈھلنے پر جو بھی پیسے کماتا انہیں اپنی ماں کے علاج اور کھانے کے لیے خرچ کر دیتا۔ وہ دوا بھی لاتا، دعائیں بھی مانگتا، مگر وقت کسی کے اختیار میں کب رہا۔ اس کی ماں کی سانسیں دن بدن بوجھل ہو رہی تھیں۔ خضر نے ہر ممکن کوشش کی، کئی حکیموں کے در پر گیا، مختلف جڑی بوٹیوں سے علاج کروایا، مگر موت جیسے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ ہر رات جب وہ اپنی ماں کے سرہانے بیٹھتا تو اسے یوں لگتا جیسے کوئی قیمتی خزانہ اس کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو۔ ایک شام خضر اپنی ماں کے پاس بیٹھا، اس کی کمزور سانسوں کو سن رہا تھا۔ اس کی ماں اس کو نصیحتیں کرنے لگی، بیٹا یہ دنیا بہت ظالم ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ تمہارے باپ کا سایہ پہلے ہی تمہارے سر پر نہیں ہے، اور میرا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کب آنکھیں بند کر جاؤں۔ اس شہر میں ہمارا کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس لیے تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ جائیداد کے نام پر ہمارے پاس ایک خستہ حال جھونپڑی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، اور شاید میں تمہاری شادی بھی نہ دیکھ سکوں۔ تمہاری خوشیوں میں شامل ہونے والا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوگا۔ تم بہت اکیلے ہو جاؤ گے۔ تم آزمائشوں کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا۔ تم نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا، میں تم سے راضی ہوں۔ بیٹا ماں کی نصیحتیں سن کر آبدیدہ ہو گیا اور ماں کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ کچھ دن کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں کی میت پر اس کے سوا رونے والا اور کوئی نہیں تھا۔ آس پڑوس کے کچھ لوگ تعزیت کے لیے اس کے گھر آئے۔ اس کے ہمسائے میں ایک لوہار کی بیٹی بھی تھی، جس نے اس کی ماں کو غسل دیا۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا، جس لباس میں اس کی والدہ فوت ہوئی تھی اس نے اسی لباس میں اس کو دفنا دیا۔ والدہ کی آخری رسومات ادا کر کے افسردہ حالت میں گھر لوٹ آیا۔ گھر میں اس کا پرسان حال دریافت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو ایک دو رشتہ دار اس کے والدہ کے جنازے پر آئے تھے، وہ قبرستان سے ہی واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس کو رونے کے لیے کسی کا کاندھا بھی میسر نہیں تھا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے اس نے ایک قیمتی خزانہ کھو دیا ہو۔ ساری رات اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اگلے دن لوہار اور اس کی بیٹی اس کے لیے کھانا لے کر آئے۔ لوہار اسے کہنے لگا، بیٹا تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم میرے اپنے بیٹے جیسے ہو۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک طلب کر سکتے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ خضر نے افسردہ حالت میں کھانا کھایا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر والدہ کی باتوں کو یاد کر کے آبدیدہ ہونے لگا۔ اسے آج بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ گھر میں جب غربت کے سائے منڈلا رہے ہوں تو قریبی رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ خود کی ڈھارس بندھاتے ہوئے سوچنے لگا، مجھے اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلسل افسردگی انسان کو توڑ دیتی ہے۔ مجھے اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھا، اپنے گھر کو تالا لگایا اور محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل گیا۔ آج وہ بہت دنوں کے بعد کام کے لیے نکلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بابل کے بازار کے اندر پہنچا، جہاں ایک گودام کے باہر کسی تاجر کا سامان پڑا ہوا تھا۔ وہ تاجر اس سامان کو گودام کے اندر پہنچانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تاجر کی نظر جب خضر پر پڑی
اس نے فوراً خضر کو آواز دی۔ خضر فوراً اس کے پاس پہنچا۔ تاجر نے اسے کہا، کیا تم میرا سامان گودام کے اندر رکھ دو گے؟ خضر نے سامان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سامان بہت زیادہ ہے، میں اس سامان کو گودام کے اندر لے جانے کا آپ سے 3 دینار معاوضہ لوں گا۔ تاجر خضر کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 دینار معاوضہ دوں گا اس کام کا۔ خضر ایک طاقتور اور پھرتیلا نوجوان تھا۔ اس نے کچھ ہی دیر میں سارا سامان گودام کے اندر پہنچا دیا۔ سامان گودام کے اندر پہنچانے کے بعد جب اس نے تاجر سے اپنا معاوضہ مانگا تو تاجر حیران رہ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی جلدی اس نے سارا سامان اندر کیسے رکھ لیا۔ تاجر کو ایسے لگا جیسے اس نے اس کام کے لیے زیادہ معاوضہ طے کر لیا ہے۔ وہ خضر سے کہنے لگا، میں تمہیں اس کام کا معاوضہ 2 دینار دے سکتا ہوں۔ خضر نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اے تاجر، تم بے ایمانی سے کام لے رہے ہو۔ تم نے جو زبان میرے ساتھ کی تھی اس کو پورا نہیں کر رہے۔ گزارش ہے، میرا معاوضہ مجھے دے دو، نہیں تو میں پورے بازار کو تمہاری اس بے ایمانی کے بارے میں بتا دوں گا۔ تاجر کے دل میں فوراً ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر اس لڑکے نے بازار میں میرا پول کھول دیا تو میری ساکھ کو نقصان پہنچے گا اور کوئی بھی مجھ سے سامان لینے نہیں آئے گا۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی بے ایمانی پر اٹکا رہا۔ اس پر شیطان سوار تھا۔ اس نے الٹا خضر پر چوری کا الزام لگا دیا اور زور سے بازار میں شور کرنے لگا، لوگو دیکھو، اس لڑکے نے میرے گودام سے چوری کی ہے، اسے پکڑ لو۔ بازار میں کھڑے سارے تاجر اور راہگیر خضر کی طرف دیکھنے لگے۔ خضر کو تاجر کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے تاجر کے منہ پر مکہ مارا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ تاجر دل میں سوچنے لگا کہ چلو سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بچ گئی۔ لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ وہ لڑکا واقعی چور ہے، وہ تاجر فوراً قاضی کے دربار میں پہنچا اور خضر پر جھوٹا چوری کا مقدمہ پیش کیا۔ کیونکہ خضر منظر سے غائب رہا اور پکڑا نہ جا سکا، قاضی نے تاجر کو حکم دیا کہ تم اس لڑکے کی جھونپڑی بیچ کر اپنا نقصان پورا کر لو۔ جب تاجر نے قاضی کی یہ بات سنی تو اس کی باتیں کھل گئیں، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک یتیم مسکین لڑکے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ دوسری طرف وہ لڑکا اس بستی سے بھاگتا بھاگتا دور ایک جنگل میں پہنچ گیا اور وہ بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ وہ اپنی والدہ کی باتیں سوچ کر رونے لگا کہ بیٹا، تمہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا اکیلے کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یتیموں اور مسکینوں کا مال بھی ہڑپ کر جاتی ہے۔ مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے خضر کو بھوک لگی اور وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا، لیکن جنگل میں اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ تھوڑی دیر مزید چلنے کے بعد اسے جنگل کے وسط میں ایک غار نظر آیا جس کے اندر روشنی جل رہی تھی۔ روشنی دیکھ کر اسے کچھ امید نظر آئی۔ وہ فوراً غار کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک سفید داڑھی والا بزرگ بیٹھا تھا۔ بزرگ نے اس لڑکے سے پوچھا، بیٹا، کیا تم راستہ بھٹک گئے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، نہیں بابا جی، میں اپنی جان بچاتے یہاں پہ پہنچا ہوں۔ بزرگ نے اسے کہا، بیٹا، تم تھکے تھکے سے لگ رہے ہو، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ بزرگ نے فوراً اسے کھانے کے لیے کچھ پیش کیا۔ خضر نے کھانا کھایا۔ پھر بزرگ نے اسے پوچھا، بیٹا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بزرگ نے اتنی شفقت سے جب خضر سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو خضر رونے لگا اور دکھی انداز میں بزرگ کو اپنی داستان سنانے لگا کہ اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد کام کے سلسلے میں جب وہ ایک بازار میں گیا تو کس طرح ایک تاجر نے اس کی مزدوری مار لی اور کس طرح اس پہ چوری کا الزام لگا کر
وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ساتھ اس کی جھونپڑی پر بھی قبضہ کر لیا، اور قاضی کے سپاہیوں سے بچنے کے لیے وہ جنگل سے گزرتا ہوا اس غار میں پہنچ گیا۔ بزرگ نے جب خضر کی بیتی سنی تو شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بیٹا، یہ دنیا لالچ میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے سے بھی نہیں گھبراتے، الٹا یہ لوگ خدا کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ تمہیں اس سب کا بدلہ ضرور دے گا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بس تم ثابت قدم رہو۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بیٹا، اب تم سو جاؤ۔ خضر چونکہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی کچھ ہی دیر میں وہ سو گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو بزرگ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ خضر سوچنے لگا کیا کر وہ بزرگ کہاں پر چلا گیا۔ اس نے غار سے باہر نکل کر ادھر ادھر بزرگ کو تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ بزرگ اسے کہیں نہ ملا۔ اس نے کافی دیر بزرگ کا انتظار کیا، لیکن جب وہ واپس نہ آیا تو وہ جنگل سے نکل کر پاس کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا اور اس بستی میں محنت مزدوری کرنے لگا۔ دوسری طرف وہ تاجر جس نے خضر کے ساتھ ظلم کیا تھا خدا کی پکڑ میں آ گیا۔ اس کا سارا گودام آگ لگنے کی وجہ سے جل گیا۔ جو سامان اس نے ادھار لیا تھا اس کی ادائیگی اس نے اپنا گھر بیچ کر کی۔ وہ بالکل غریب ہو چکا تھا، اسے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ وہ تاجر جس کا بازار میں سکہ چلتا تھا آج اسی بازار میں مزدوری کے لیے مارا مارا پھرنے لگا، لیکن اسے کوئی بھی کام نہیں مل سکا۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے نہ صرف ایک غریب کی مزدوری کھائی بلکہ اس یتیم کا مال بھی ہڑپ لیا، جس کی سزا اللہ نے اسے اس دنیا میں ہی دے دی۔ اس کی اس حالت کی وجہ سے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس تاجر کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بالکل تنہا ہو چکا تھا۔ مجبوراً وہ بھیک مانگنے لگا۔ کچھ لوگ اسے بھیک دے دیتے اور کچھ دھتکار دیتے۔ ایک دن یوں ہی وہ بھیک مانگتا مانگتا دوسری بستی جا پہنچا۔ وہ ایک بہت بڑے تاجر کی دکان کے سامنے کھڑا ہوا اور اللہ کے نام پر مانگنے لگا۔ تاجر اندر سے باہر آیا اور اس کی ہتھیلی پر 3 دینار رکھے۔ بھکاری نے جب 3 دینار دیکھے تو سوچنے لگا کہ یہ تاجر بہت سخی لگتا ہے۔ اس بھکاری نے جب تاجر کی طرف غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا تھا۔ وہ بھکاری فوراً اس کے پاؤں میں گر گیا۔ یہ تاجر کوئی اور نہیں بلکہ خضر تھا۔ بھکاری اس سے معافیاں مانگنے لگا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں وہی تاجر ہوں جس نے تم پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ تم کتنے سخی نکلے، تم نے مجھے 3 دینار بھیک میں دے دیے، اور میں کتنا کم ضرب اور لالچی تھا کہ نہ صرف تمہارے 3 دینار مزدوری کھا گیا بلکہ تمہاری جھونپڑی بھی ناحق ہڑپ کر گیا۔ آج میرا سب کچھ برباد ہو چکا ہے، میری دنیا تو لٹ چکی ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اللہ بھی مجھے تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی چاہتا ہوں، خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کرو اور مجھے معاف کر دو۔ خضر نے اس بھکاری کو قدموں سے اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ خضر نے وہ جھونپڑی بھی خرید لی جو اس تاجر نے کسی کو بیچ دی تھی۔ اس کے بعد اس نے لوہار کی لڑکی سے شادی بھی کر لی جو کہ اس کی ہمسائی تھی، اور اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یتیموں کا مال کھانا نہ صرف ایک سنگین گناہ ہے بلکہ اس کا انجام بھی بہت بھیانک ہوتا ہے۔ جو شخص
یتیم کی مال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے یا اسے خود پر حرام طریقے سے خرچ کرتا ہے، وہ دراصل اپنے لیے عذاب اور بربادی کو دعوت دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں قریب ہوگا جیسے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں، یعنی میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ دراصل جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں اور ان قریب ان پہ بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے؟ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی مزید نصیحت آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل WA وائس کو سبسکرائب کریں۔ اس کہانی کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ یہ کہانی دنیا کے کس حصے سے سن رہے ہیں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔